الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی دبر صلاة الفجر وهو ثان رجلیہ قبل ان یتکلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات کتب اللہ لہ 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات وکان یومہ ذالک کلہ فی حرز من کل مکروہ وحرس من الشیطان ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله تعالى. ہر مسلمان، ہر دیندار مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام مسجد میں کرتا ہے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے دوران امام کے ایک ایک رکن کی وہ اقتداء کرتا ہے، ایک ایک رکن کی امام کی وہ اقتداء کرتا ہے، اور اس اقتداء میں بہت ساری چیزیں شریعت نے ہمیں سمجھائی ہیں، اس کے بہت سارے نتیجے نکلتے ہیں، بہت سارے اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں اس اقتداء کے. اس پر تو اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن جو ہی امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور مقتدی بھی سلام پھیر لیتے ہیں تو اب اقتداء کا جو تعلق امام اور مقتدی کا تھا اب وہ ختم ہو گیا. اب امام بھی آزاد ہے، مقتدی بھی آزاد ہے، دونوں ایک دوسرے سے مربوط تھے اس وقت تک جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی آزاد، آپ بھی آزاد. سلام کے بعد اگر امام جانا چاہے جا سکتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی نکیر نہیں ہے، اور اگر کوئی مقتدی جانا چاہے، کوئی نمازی جانا چاہے تو اس پر بھی کوئی نکیر و ملامت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ تعلق جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد ختم. تاہم اتنا ضرور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں نماز کے بعد فارغ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت ساری ترغیب دی ہے، بہت اس کے فضائل بیان کیے ہیں. چنانچہ نسائی شریف میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو ہدایت عطا فرما. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دعا اس آدمی کے لیے ہے جو سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے. جو چلا گیا یہ اس کے لیے دعا نہیں ہے، یہ اس کے لیے دعا ہے جو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا کچھ دیر ذکر کر رہا ہے. چنانچہ روایات میں اس سلسلے میں مختلف اذکار کی تلقین و ترغیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. مثال کے طور پر ابھی جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب کے بعد، یہاں اس روایت میں مغرب کا تذکرہ نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے وہ بات بھی بتانی ہے اس لیے میں دونوں جملے عرض کر رہا ہوں کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار کے پڑھنے کی تلقین اور ترغیب فرمائی.
مختلف اذکار کے پڑھنے کی ترغیب اور تلقین فرمائی۔ چنانچہ یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی ہیئت سے بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لے، میں پھر اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور نسائی کے الفاظ میں یحیی ویمیت کے بعد بیدہ الخیر بھی ہے۔ یہ احادیث میں کچھ الفاظ مختلف آتے ہیں، تو میں نے دونوں حوالے ذکر کر دیے کہ نسائی کی روایت میں بیدہ الخیر کا بھی اضافہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ 10 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں گی اس کی، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور پورے دن اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے شیطان سے اور ہر مکروہات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ شیطان سے اور ہر مکروہات کا معنی ہر ناپسندیدہ چیز، اس کو مکروہ کہتے ہیں، ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ 10 مرتبہ یہ ہے۔ دوسرا، فجر اور مغرب کے بعد ایک اور احادیث میں چھوٹی سی دعا ہے جس کی پڑھنے کی بڑی ترغیب دی، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ، ذرا الفاظ پر غور فرمائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات چپکے سے کہہ لیے کرو، اور اگر چاہو تو اپنے جاننے والوں کو بھی بتا دو، اگر چاہو تو اپنے جاننے والے اور تعلق والے کو بھی بتا دو، اور چپکے سے یہ بات آپ نے گویا کہ ایک رازدارانہ طریقے سے یہ بات آپ نے مجھ سے ارشاد فرمائی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ میرا خیال یہ کہ سارے حضرات پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھتے تو آج سے اس پر عمل شروع کر دیں۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد، اللہم اجرنی من النار، اتنی مختصر سی دعا ہے، اے اللہ میری جہنم کے آگ سے حفاظت فرما اور مجھے پناہ عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور بھی متعدد روایتیں ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ بھئی یہ نہیں چھوڑا کرو کبھی، اور فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اگر مغرب کے بعد کوئی آدمی نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے اور رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور جہنم کو اس پر حرام فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی فجر کے بعد پڑھ لیتا ہے تو مغرب تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے فجر کے بعد پڑھا، دن میں کسی وقت انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیں گے۔ تو دوسری روایت یہ ہے۔ اچھا، پہلی جو ہم نے روایت ذکر کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جس نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے۔ کون سے کلمات؟ کون سے کلمات؟ کیا ابھی تو بتایا ہے۔ ارے بھائی یہ والے کلمات نہیں، پہلی جو بات چل رہی ہے اس سے متعلق، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کی بات کر رہا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار تو 7 مرتبہ ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، ان کلمات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے یہ کلمات جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھے، فرمایا کہ
ہر مرتبہ پڑھنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. ایک غلام آزاد کرنے کا، تو گویا کہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معنی یہ ہوا کہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور پھر فرمایا کہ روئے زمین پر رہنے والوں میں اس سے افضل اور بہتر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہاں اس آدمی کے علاوہ جو اس سے زیادہ پڑھ لے. روئے زمین پر اس سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ جائے. ظاہر ہے کہ آگے بڑھ گیا وہ بڑھ گیا. تو یہ تو ایک عام فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات، یا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ ان کلمات کو آدمی پڑھ لے. ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں. یہ تو ایک عام روٹین کی بات ہے. اب میں آ رہا ہوں اپنی اصل بات کی طرف کہ اگر رمضان میں آدمی ان کلمات کو پڑھے تو کیا ثواب ملے گا؟ یہ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جہاں نفل عبادت فرض کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو کم از کم ان رمضان کے اس مہینے میں اور ان دنوں میں ان چیزوں کی عادت اگر ڈال لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی یہ اچھی عادت پڑ جائے گی. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کلمات پڑھنے کے ثواب اور جو فضیلت ہے یہ تو خیر اپنی جگہ ہے، یہ تو پڑھنے والے کو انشاءاللہ ملے گا. اگر کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھ کر اپنے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کر دے اور اس کا ثواب پہنچا دے تو کیا ہی زبردست بات ہو جائے گی. 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے ہر نماز کے بعد، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیں تو 100 دفعہ اگر پڑھ لے تو سبحان اللہ، روئے زمین پر اس سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا آدمی اس سے بھی آگے بڑھ جائے. یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ ساری باتیں بتانے سے مقصود یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کریں اور ان چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. جب ان چیزوں کے پڑھنے کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس اجر اور ثواب کا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. اور یہ مہینہ تو ویسے بھی نیکیوں میں اپنے نام اعمال میں اضافہ کرنے کا ہے، اس لیے بہترین موقع ہے کہ اس موقع کو نہ گوایا جائے اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمل کو شروع کر دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.